بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، دوسری رکعت کی تلاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ججمنٹ کر دیا، یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پہلا آرٹیکل نوٹ کریں۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے۔ اب اس کی وضاحت تھوڑی سی دفعات دیکھیں آپ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ بچہ چھوٹا سا ہے، باپ کی عمر 28 سال ہے، تو اس بچے کی مجال کیا ہے کہ یہ نافرمانی کرے؟ باپ کی عمر 40 سال ہے اور بیٹا 12-13 سال کا ہے، اس کی مجال کیا ہے کہ وہ نافرمانی کرے؟ اگر ذرا سا زور سے اس کے ہاتھ پڑ جائے گا تو ابھی گر پڑے گا اوندھے منہ۔ تو اس عمر میں کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں۔ قرآن کریم کا آپ قرآن کریم کے جو آرٹیکلس ہیں ان کی سینسٹیوٹی دیکھیے، حساسیت دیکھیے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہہ دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت سب سے زیادہ کب پڑے گی؟ اس کو کوٹ کیا قرآن نے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی تم کڑیل جوان ہو 30 سال کے اور ان کی عمر 60+ ہو، یعنی وہ سٹھیا گئے ہوں۔ سٹھیانا 60 سال سے اوپر والے کہتے ہیں نا، سٹھیانا کوئی گالی نہیں۔ فلا تقل لہما اف، ایسے میں جا کر کے اف بھی مت کرنا، منہ سے اف بھی نہ نکل آئے تمہارے۔ پورا جملہ دیکھیے، بڑھاپے کی عمر میں والدین کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ ولا تنہرہما، اور کبھی جھڑکنے کی غلطی نہ کرنا، کہیں ان کو جھڑک دو۔ یہ بات اس لیے آئی ہے کہ 60 سال کے بعد عمر بچے جیسی ہو جاتی، کانشیسنیس بڑھ جاتی ان کی۔ آپ گھر سے باہر ہیں، ان کا کلیجہ منہ کو ہے، ماں بیوی سو جائے گی، بچے سو جائیں گی، ماں کی نگاہیں دروازے پر ٹکی رہیں۔ اسی لیے ان کے سوالات بڑھیں گے، کہاں تھے بیٹا؟ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ اتنی دیر تک گھر سے باہر کیوں رہتے ہو؟ اتنے رات گئے تک باہر نہ رہا کرو، جلدی آ جایا کرو، حالات اچھے نہیں۔ وہ طرح طرح کے ڈائریکشن آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ اب اس میں سوبھاوک ہے کہ آپ جوانی کی عمر میں ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں آپ، تو آپ کہیں نشے میں آ کر کے ان کے بڑھاپے کا مذاق نہ اڑا دیں کہ آپ بھی بلا وجہ کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ یہ اف نہیں، یہ تنہرہما میں آتا ہے، جھڑکنے میں آتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ آپ کر بیٹھیں گے۔ قرآن کریم نے بین کیا اس پر، اس لینگویج پر، اس لہجے پر بین کیا قرآن نے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنے کی نوبت آئے بہت اعزاز کے ساتھ، بہت اکرام کے ساتھ، جس طرح کسی آقا کے سامنے کھڑا ہے غلام، اس طرح سے بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھیے قرآن کریم بڑھاتا جا رہا ہے اپنی حدوں کو۔ اگر بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو پائیں تو پہلا کام لا تقل لہما اف، اف مت کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور آپ کی گفتگو اور آپ کا لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے اگلا جملہ خوبصورتی سے بھرا ہوا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور تمہارے یہ دونوں بازو احترام کے ساتھ جھکے ہوئے رہنا چاہیے ان کے سامنے۔ قرآن کریم کھڑے ہونے کا طریقہ بتلا رہا، اس لیے کہ یہ جو سینیریو ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، یعنی 60 یا 65 سال عمر ہوگی، تمہاری عمر اس وقت 28 اور 30 سال ہوگی، جس وقت نوجوان جم کیا کرتے، اپنی صحت کا اور اپنے مینٹیننس کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ تو ایسے میں
کہیں اور لوگوں کی طرح یہاں بھی تن کے کھڑے ہونے کی غلطی نہ کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. مطلب یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے نہیں، دکھاوے کی وجہ سے نہیں، مہربانی کے ساتھ، احترام کے احساس کے ساتھ یہ بازو آپ کے دونوں جھکے ہوئے ہونا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دیکھیں اتنا سب کچھ قرآن نے کہا اور اس کے بعد بھی آپ کی ساری کوششوں کو کہا کہ یہ صفر. آپ یہ سب کچھ کر بھی لیتے ہیں تب بھی آپ کی یہ کوششیں والدین کے احترام، ان کے اکرام اور ان کے اعزاز کے نام پر صفر ہیں. بلکہ تمہاری اب ڈیوٹی یہ ہے کہ تم میرے سامنے ہاتھ پسارو اور مجھ سے کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پالنہار، میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم، اسی طرح مہربانی، اسی طرح شفقت، اسی طرح پیار کیجیے گا جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا. بہت بڑا فلسفہ اس آیت کے، اس دعا کے اندر. یہ دعا یاد کر لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان پر اسی طرح رحم اور شفقت کیجئے جس طرح انہوں نے میرے چھٹپن میں کیا. بچہ جس وقت 1 مہینے کا ہوتا ہے، 1 مہینے کا ہوتا ہے اور وہ رو دے رات میں زور سے، گھر کا کوئی شخص اپنے بستر پر رکے گا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب دوڑے چلے آئیں. اس کے برخلاف اگر بچہ 5 سال کا ہے اور رو دیتا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں. تو جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے مہربانی اتنی ہی زیادہ، کیئر اتنی ہی زیادہ ہوتا ہے اس کا. سردی میں اگر بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھیے آپ ہیٹر، اور اس کے بعد دیکھیے آپ اس کے لیے کمبل اور اس کے طرح طرح کے نظم و نسق، اور پورا گھر دم دیے دیتا ہے اس بچے پر. ماں اگر ہفتوں بارش ہو جائے، سارے بچھونے بھیگ جائیں، سارے کپڑے اس کے بھیگ جائیں، تب بھی ماں طرح طرح کے جتن کر کے آگ جلا کے اس پر سکھاتی ہے، ہیٹر پہ سکھاتی ہے، پریس سے سکھاتی ہے، جس طرح ممکن ہو سکھاتی ہے. اور اگر نہ سوکھ سکے تو اگر رات میں بھیگ جائے تو بھیگے حصے میں خود لیٹ کر بچے کو خشکی میں لٹاتی ہے. کیا نہیں کرتی وہ بتا دیجیے. تو یہ ان کی کوشش ہے. بچپن میں وہی پلٹ دیا کھٹ سے، دعا میں اللہ تعالیٰ نے وہی پلٹ دیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ نے تم پر شفقت کی، میں جانتا ہوں کس طرح مہربانی اور شفقت کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں تم یہ کہو کہ اسی طرح میں ان کے ساتھ شفقت کر دوں، اسی طرح میں بھی مہربانی کروں. تم یہ الفاظ دہراؤ میرے سامنے، اس لیے کہ تمہارے بس کا نہیں ہے ان کا حقوق ادا کر پانا. تم مجھ سے کہو میں ان کے ساتھ مہربانی کر دوں. سنا آپ نے؟ لیکن یہ قرآن کہتا ہے، اتنا دھیان رکھیے گا، یہ قرآن کہتا ہے، یا یہ نہ تو انگلش میڈیم اسکول کے سلیبس میں شامل ہے، نہ ودا مندروں میں، نہ شکشا مندروں میں، اور کسی اسکول اور کسی کالج کے سلیبس میں نہیں ہے. بتا دے کوئی کسی نے پڑھا ہو یہ سب کچھ، KG1 سے لے کر کے اور PhD اور MBA کرنے تک، MPhil اور کیا کیا کرنے تک. بتا دے کسی بھی سلیبس کے کسی چیپٹر میں اس نے یہ سب کچھ پڑھا ہو. اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمہیں والدین کا احترام کرنا، ورنہ پلک جھپکتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عمر خراب کر دیتے ہیں. اگر کسی کو اپنی عمر میں برکت چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹوک الفاظ، من وقر اباہ طالت ایامہ، جس نے اپنے والدین کی توقیر اور اکرام کیا اس کی زندگی برکت والی بنا دی جاتی ہے. جو شخص زندگی میں والدین کے احترام کا احساس نہ رکھ سکا ہو، بعد تک اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں. من زار قبر ابویہ کل یوم الجمعۃ کتب برا، جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت ہر جمعے کو کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فرما بردار لکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنے والدین کی اطاعت، فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور والدین کو یہ توفیق دے کہ وہ ایسا نصاب اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ جس سے ان کے احترام کا پتہ چلے ان کو.